Assalamualaikum, sir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Welcome to this platform. بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف بیان کریں پلیز. تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا. تو تعارف یہی ہے میرا. نام میرا ہے محمد سرفراز پری. کیا میری آواز اچھے سے آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. میرا نام ہے محمد سرفراز پری اور قلمی نام میں استعمال کرتا ہوں ساگر سرفراز پری کے. ساگر سرفراز کے نام سے جانا جاتا ہوں ادبی دنیا میں. اور سری نگر سے دور تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ آتا ہے. پہلے ڈسٹرکٹ بارامولہ کے ساتھ منسلک ہوا کرتا تھا. اب چونکہ جب نئے وہ جو ہے ڈسٹرکٹ مرتب کیے گئے تو ہم تب سے بانڈی پورہ کے ساتھ منسلک ہے. میرے علاقے کا نام ہے حاجن. بہت مشہور و معروف علاقہ ہے ادب اور زبان کے حوالے سے. اسی زمین سے میرا تعلق بھی ہے اور یہیں سے میری ابتدائی تعلیم بھی ہوئی ہے. تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی یہیں سے ہوا اور اسی علاقے میں پروان چڑھا ہوں. یہیں پر وہ جو ہے پرائمری اسکول سے پھر مڈل اسکول سے پھر ہائر سیکنڈری کے بعد زندگی کے معاملات میں کچھ ایسے معاملات میں الجھا اور زندگی نے کچھ ایسے وہ جو معاملات پیش آئے. میں حادثے تو نہیں کہوں گا، معاملات پیش آئے. ہر شاعر کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے. میں آپ کے پیج پہ دیکھتا ہوں بہت سارے شعرا آتے ہیں اور ہر شاعر کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. میری کوئی کہانی نہیں ہے. کچھ بناتے ہیں کہانیاں اور کچھ کی ہوتی ہے کہانیاں. تو میری کوئی کہانی ویسے اتنی زیادہ انٹرسٹنگ کہانی نہیں ہے. شاعر ہوں. شاعری بھی یہیں سے شروع کی ہے جب میں مڈل اسکول میں پڑھتا تھا 8ویں جماعت میں. تو تب سے کیونکہ یہ علاقہ جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ علاقہ ادبی لحاظ سے جانا جاتا ہے. بہت زرخیز علاقہ ہے. یہاں پر بڑے بڑے مفکروں دانشوروں نے جنم لیا. تو اسی علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو یہی کشمیری اور اردو میں لکھتا ہوں. یہی میرا چھوٹا سا تعارف ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر جاننا چاہیں گے آپ سے کہ تُہۍ دِیِو مطلب تُہۍ ؤنِو یہ شاعری کیا چھِ آسان. مطلب تُہنٛدٮ۪ن الفاظن منٛز کیا چھُ. تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ڈِفاین شاعری. دیکھیے جی بہت اچھا سوال کیا. مطلب شاعر بٔنِتھ اَتھ منٛز چھا کہ مطلب ہر کانٛہہ ہیٚکہِ شاعر بٔنِتھ. اگرے ہر کانٛہہ ہیٚکہِ شاعر بٔنِتھ اَتھ منٛز چھا کینٛہہ پرنسپل تُہنٛدِ لحاظ پٮ۪ٹھ کہ تۄہہِ چھُو باسان دیر آر سم پرنسپلز کہ اس کو لے کے ایک بندہ اس کو لگے گا کہ نہیں میں شاعر بن سکتا ہوں. دیکھیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہم آئے روز دیکھتے ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں شاعری کے بارے میں شاعر جو ہوتا ہے یہ تبازاد ہوتا ہے. تبازاد مطلب قدرتی طور پر ہر ایک شخص میں اساتذہ کا فرمانا ہے کہ ہر ایک شخص میں ایک شاعر چھپا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل. اب جس کی چنگاری یہ شاعری کی چنگاری جو ہوتی ہے اگر کسی چنگاری جس بھی چنگاری کو ہوا لگتی ہے وہ چنگاری بھڑک کر شعلہ اور شعلے میں تبدیل ہوتی ہے. شاعر آپ بنا نہیں سکتے کسی کو بھی. جی سب سے پہلی بات یہ ہے شاعر کبھی دیکھیے ہم نہ کبھی کسی اسکول سے کسی یونیورسٹی سے کسی کالج میں یا کسی فیکٹری میں شاعر بنتا نہیں. شاعر قدرتی طور پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شوق دوسرا ہوتا ہے ذوق. جس کی وہ جو طبع موزون ہوگی طبع موزون پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو ہے شعر و شاعری کا سلسلہ. آپ شاعر بنا نہیں سکتے. شاعر ہوتا ہے. ہاں ایک بات ہے شاعری کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. شاعر جو ہوتا ہے ہم جب بھی شاعری کی بات کرتے ہیں شاعر جو ہوتا ہے میں نے کہا کہ شاعر بنا نہیں سکتے ہیں کسی کو بھی. لیکن شاعری جو ایک فن ہے جس طرح سے ایک مصور
आर्टिस्ट जो होता है, मुसव्विर जो रंगों के साथ खेलता रहता है, जी बिल्कुल। जिस तरह से वो कैनवास पर रंगों से पेंटिंग बनाता है, वो एक टैलेंट है, वो एक हुनर है। जी उसमें निखार लाने के लिए उस पर प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बारे जी में पढ़ सकता है, उसके बारे में जान सकता है, उसके बारे में असातिज़ा के पास या किसी उस्ताद के पास जाकर हुनर हासिल कर सकता है। इसी तरह से शायरी भी है। शायरी जो है ये फन है, ये टैलेंट है, ये हुनर है। ये देखिए, आप जहां आप पढ़ती है, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपके साथ और भी लोग होंगे, और भी स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल। लेकिन आप देखती होंगी वहां पे, आपने खुद ये तजुर्बा किया होगा, आपने खुद देखा होगा कि इतनी भीड़ में चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो शायरी कर पाते हैं, जो शेर कह पाते हैं। बाकी लोग कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने से हम शायर नहीं बन सकते। इसलिए शायर जो होता है इसको हम कहते हैं कि तब आजाद होता है, ऑलरेडी कुदरती तौर पे होता है। तो ये बात है। जी जी बिल्कुल। वारिया लुक छ तिम कि यम जन कनेक्ट करान अथ शायरी सूफिज्म सत। क्या तो छु बासान कि मतलब शायर आसन खतर छु सूफी आसन वारिया जरूरी? देखिए क्या कहते हैं बुकर, क्योंकि आपके जो व्यूवर्स है उसके लिए मुझे उर्दू में बात करनी पड़ती है। वो इन पुरसुता ये सवाल, क्योंकि फख्र आसन पन्ने मादरी जबान पर, हमारी जो मादरी जबान है कौशर, तो कौशर आसनस पर गए फख्र। वो पुरसुता सवाल कि सूफीइज्म के साथ क्या टच है शायरी का। जी बिल्कुल। सूफीइज्म ये जो है ये एक बहुत बारी बरकम इस्तिलाह है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हर शायर सूफी शायर नहीं हो सकता। सूफीइज्म मुतलिक इस पे रिसर्च हुआ है, इस पे बड़े बड़े असातिज़ा ने किताबें लिखी है। हमारे कश्मीर में बहुत सारे जो असातिज़ा हैं उन्होंने लिखा है इस पे। शायरी, सूफीइज्म एक अलग चीज है, वो एक अलग जॉनर है। सूफी शायरी वही कर सकता है जो उस राह का सालिक होगा, युस्तक वज पर पकान, क्योंकि वहां पे एक तरबियत होती है। तच्छु आसान मुर्शिद इनमें वनान पीर कामिल, तच्छु यवान तमिस निश सरखम करने, किसी के हाथ पे बैयत करने के बाद सूफी वो लिखेगा सुबह की ती ये तुम सुन मुर्शिद तमिस वन, जहां पर उसको रखा होगा वो वही लिखेगा। शायरी, आम शायरी के साथ इसका कोई टच नहीं। आप ये भी एक गलत फहमी है, खास तौर से हमारे कश्मीर में। कोई मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकता है इस बात पर, क्योंकि अदब में हर्फ आखिर किसी की बात नहीं होती है, गुंजाइश रहती है, इस्लाह की भी गुंजाइश रहती है, और एक बात से हजारों बातें हम अखज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सूफीइज्म जो सुच अलग अलग जॉनर, वो एक तज़किया नफ्स का तज़किया होता है। उसके बारे में हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू का कौल है, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रबहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। वो अलग बात है। जो हम शायरी करते हैं ये सूफी शायरी नहीं। हाँ, इसमें हम इरफान की, मारिफत की, खुदा से जुड़ी हुई, दीन से जुड़ी हुई बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इसको सूफी शायरी नहीं करते। सूफी शायरी वही कर सकता है जो उस राह का सालिक होगा, जिसने किसी के हाथ पे बैयत की होगी, वो सूफी शायरी करेगा। क्योंकि उसको समझना, पहले वो उसको उस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। पहले ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इसलिए जो हमारे आज के दौर के नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, ये हर चीज को जो इस तरफ देखे जाइए, ठीक है सूफी शायरी कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको कहीं पर जाना होगा, किसी उस्ताद के पास। जिस तरह से आप कॉलेज में जाती हैं, वहां पे आपके असातिज़ा पढ़ाते हैं आपको, जिस तरह से किसी, देखिए अगर हम बात करेंगे, हम किसी चीज के बारे में, रॉकेट साइंस जो है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, या जब हम बाजार से कोई ऐसी चीज लाते हैं जिसको ऑपरेट करना हमें नहीं आता है, लेकिन हम उसको पढ़कर, देखिए हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक ना हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली हमें पता चलेगा कि ये चीज है। इसलिए सूफी शायरी अलग चीज है
اور عام جو شاعری ہے اس کو مجازی شاعری کہا جاتا ہے. یہ شاعری عام ہے, اس کا صوفی شاعری کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں. یہ جی میرا سر ماننا. بالکل. سر بہت سارے لوگ ایسا جو مانتے ہیں کہ مطلب کہیں نہ کہیں جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ کہیں مطلب پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے شاعر جو ہوتا ہے میں ان پہ گھوڑے شاعری کرن یہ شاعری آسان کام نہیں, یہ سہل کام, یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں. جی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے, شاعر پاگل نہیں ہوتا ہے. شاعر جو ہوتا ہے اس کو یہ چیزوں کو مختلف ڈھنگ سے مختلف انداز سے دیکھتا ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں. عام آدمی جب ہم سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں, عام آدمی بھی پھول کو دیکھتا ہے اور اس کے جی رنگ سر کو بھی دیکھتا ہے, اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکتا ہے. لیکن شاعر جو دیکھتا ہے اس کا نظریہ پوائنٹ آف ویو دوسرا ہوتا ہے. شاعر جب دیکھتا ہے وہ اسی پھول سے, وہ اس پھول کو جب استعمال کرے گا تو اسی پھول سے انگارے نکال سکتا ہے. یہ محبوب کا استعارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ پھول جب کبھی شاعر پھول کی بات کرتا ہے, پھول کے مرجانے کی بات کرتا ہے, یہ بے بسی کی بات ہو سکتی ہے, بے بسی کی علامت ہو سکتی ہے. اس کے کئی ڈائمینشن ہیں. شاعر پاگل نہیں ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے قاری جو آپ کا ہوتا ہے, آپ کا پڑھنے والا جو ہوتا ہے, وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن وہ جو ہے کم الفاظ میں یہ کہوں گا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے قاری. ایک جو ہوتے ہیں عام فہم مجھ جیسے لوگ, وہ شعر پڑھتے ہیں اور اس کی نغمگی, اس کی جو غنائیت ہوتی ہے, اس کی جو رزم ہوتی ہے, اس سے محظوظ ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, بات ختم. جی معنی کیا ہے شعر کا, معنی کیا, کیونکہ شعر جو ہوتا ہے ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے, کثیر الجہت ہوتا ہے, کثیر المعنی ہوتا ہے. میں نے جو شعر ابھی لکھا یا آپ نے جو کوئی شعر کہا, میرے لیے وہ اس کے معنی کچھ اور ہوں گے, کوئی اور پڑھے گا وہ اپنی زندگی سے کو ریلیٹ کرے گا, اس کو ریلیٹ کرے گا, کوئی اپنے جذبات سے اس کو ریلیٹ کرے گا. شعر جو ہوتا ہے اصل میں کہتے ہیں کہ شعر کا کوئی معنی نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شعر بے معنی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر جس حساب سے جس کی جتنی نظر ہوگی, جو جس طریقے سے سمجھنا چاہے گا وہ اس طریقے سے سمجھے گا. شاعر پاگل نہیں ہوتے ہیں. شاعر سماج کا حساس طبقہ ہوتا ہے, یہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے, یہ دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے, یہ دوسروں کے لیے رونے والا ہوتا ہے. اس کی آنکھ جو ہوتی ہے سماج کا آئینہ ہوتی ہے. سماج میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے, جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, شاعر اس کو مختلف ڈھنگ سے دیکھ کر پھر شعری جامہ پہناتا ہے. شعری جامہ پہنانے کے بعد لوگوں کے تئیں اس کو پیش کرتا ہے. لوگ اس کو اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں, اپنے اعتبار سے معنی اخذ کرتے ہیں, اپنے اعتبار سے محظوظ ہوتے ہیں. تو شاعر ہر کوئی نہیں بن سکتا. ہاں شاعر اگر ہم کہیں گے ہر کوئی شاعر بنے گا تو یہ غلط بات ہے. جی ہاں نئے لکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. کوشش وہی کرے گا جس کے اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہوگا, جتنے بھی لوگ لکھتے ہیں. البتہ نئی نسل میں یہ دیکھا گیا ہے جب ان کی تخلیق پہ بات ہوتی ہے. دیکھیے جب ہم اساتذہ کا کلام پڑھتے ہیں, جیسے میرو غالب سے لے کر مومن, داغ, جگر, جتنے بھی اردو کے بڑے شاعر ہیں, یا کشیر بات کرو, رسول میر, نعم صاحب, صوفی شاعروں کا چلو کرا, احد زرگر, جو بڑے شاعر ہیں, یا جو عصر حاضر میں آج ہمارے, یا جتنے بھی راہی صاحب گزرا اترے, اللہ تعالیٰ کے مغفرت, ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. راہی صاحب, امین کامل صاحب, کشمیر نے بہت بڑے شعراء کو پیدا کیا. نئے لکھنے والوں کو چاہیے کہ اساتذہ کو پڑھے. جب تک نہ ہم اساتذہ کو پڑھیں گے, بڑے اس شاعروں کو پڑھیں گے, کوہنہ مشق استادوں کو پڑھیں گے, اور ان کو وہ جو ہے اب رفلی دیکھو, ایک تو پرگوئی نہیں کرنی, جیسے ہم کہتے ہیں نا لکھنے کا مشق جاری رہنا چاہیے لیکن پرگوئی نہیں کرنی. اپنا جب ہم لکھتے ہیں شعر لکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم تخلیق کار جو ہوتا ہے, شاعر جو ہوتا ہے, جو بھی شاعر ہوتا ہے, وہ اپنی تخلیق کا سب سے پہلا نقاد وہی ہوتا ہے. سب سے پہلا نقاد, جب آپ کوئی شعر لکھو گے
تو پھر اس کو قلم بند کرنے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو بار بار دیکھنا چاہیے, کیونکہ زبان و ادب میں خاص کر اردو کی بات ہم کریں گے, اردو زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی مترادفات ہیں, کئی مترادفات ہیں. اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سا لفظ موضوع ہے, کون سا معنی کے اعتبار سے ربط پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بالکل ان کو آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم کسی نئے لکھنے والے کی تخلیق پر بات کرتا ہے کوئی بھی استاد یا کوئی بھی جاننے والا یا کوئی بھی شعر فہم سخن فہم جو لوگ ہوتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا نا کہ قاری دو قسم کے ہوتے ہیں. دوسرا قاری وہ ہوتا ہے کہ جو سخن فہم ہوتا ہے, سخن سنج ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے شعری وہ جو ہے علوم سخن پہ اس کی نظر ہوتی ہے, وہ محاسن سخن بھی جانتا ہے, یعنی حسن بھی جانتا ہے اور عیب بھی جانتا ہے. اس قاری کو وہ جو ہے وہ قاری بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس قاری پر بالکل دھیان دینا چاہیے, اور وہ قاری پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. اور جب کوئی آپ کی تخلیق پر بات کرتا ہے, دیکھیے ان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے, جی یہ تو ہے سر ہی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت ہی آپ بھی لکھتے ہوں گے, جی آپ بھی لکھتے ہوں گے. کچھ لوگوں کو یہ خنس ہوتی ہے, ان کے دل میں کھٹکتا ہے کہ یہ کیوں لکھتی ہے یا یہ کیوں لکھتا ہے, میں کیوں نہیں لکھ پاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو من و ان اگنور کرنا ہوتا ہے. ہاں, بالکل کچھ لوگ واقعی آپ کی اصلاح چاہتے ہیں, وہ بالکل چاہتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے آپ کا کلام, وہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. کچھ لوگ ایسے ہی اپنی رائے دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ 200 300 کمنٹس آتے ہیں, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے, میں نے فیس بک پہ پرسوں ہی میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ تحریر کو پڑھتے ہی نہیں, بنا پڑھے ہی نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں. بالکل یہ بالکل ایک مزاحیہ بات میں نے لکھی تھی کہ کبھی کبھار آدمی لکھتا ہے, کوئی تعزیتی پیغام لکھتا ہے, تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نیچے لوگ آتے ہیں وہ برتھ ڈے وشز لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تحریر پڑھی نہیں ہوتی. تو اس طریقے کچھ لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں. کچھ لوگ جی ایسے سر بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو واہ کر کے بگاڑ دیتے ہیں. وہ نشاندہی نہیں کریں گے, وہ اصلاح بھی نہیں کریں گے, وہ چاہیں گے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں. جی اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لکھتے رہیے اور اپنے آپ میں وہ جو ہے صبر پیدا کیجیے, برداشت اور ایک تسلسل کے ساتھ لکھتے رہیے. یہ چیز ہے. ماشاء اللہ سر, شکریہ سر. چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنے مطلب جو الفاظ ہے وہ ہمارے ناظرین کو سناتے جائیں آپ. اچھا, شاعری کے بارے میں آپ سے جی 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 بالکل بالکل سر. کہ بہت ساروں کی پہلے میں سوچ ہے کہ آپ لکھتے بہت جی اچھا جی ہے, تو آپ ان کے لیے تھوڑا بہت. جی میں بھی کوشش کرتا ہوں جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں کوشش, میں بھی کوشش کرتا ہوں. میں ماشاء اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا کامیاب ہوں اور کتنا بڑا شاعر ہوں, چھوٹا شاعر ہوں. دیکھیے ہم کمپیرزن نہیں کر سکتے. سب لوگ لکھتے ہیں, سب لوگ اچھا لکھتے ہیں, جو بھی لکھتا ہے وہ اچھا لکھتا ہے. صرف یہی ضرورت اس بات کی ہے, کنسنٹریشن اور بہت زیادہ مطالعہ. میں ایک غزل نئے لکھنے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ املا لکھنے کے طریقے کو, املا درست حسب روایت لکھا کرو. املا درست حسب روایت لکھا کرو, لکھنا اگر نہ آئے تو پھر مت لکھا کرو. اور ماشاء اللہ بہت شکریہ. اور چاہے حضور متن میں نفرت لکھا کرو, خط کی جبین پر تو محبت لکھا کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. چاہے حضور متن میں نفرت لکھا کرو, خط کی جبین پر تو محبت لکھا کرو. اور تم حرف کے امین ہو تو اپنے خون سے, تم حرف کے امین ہو تو اپنے خون سے, بے خوف لفظ صداقت لکھا کرو. ماشاء اللہ اور
بہت شکریہ. اور یہ بارشوں میں بھیگنے والے غریب لوگ، یہ بارشوں میں بھیگنے والے غریب لوگ، ان کے نصیب میں بھی کوئی چھت لکھا کرو. اور گزری ہوئی بہار کے قصے کو بھول کر، گزری ہوئی بہار کے قصے کو بھول کر شہر ستم کو خون میں لت پت لکھا کرو. ماشاء اور اللہ. بہت شکریہ. اور یہ شعر بطور خاص آپ کے سب ویورز کی نظر کہ بھیجو نہ کوئی خالی لفافہ میری طرف، بھیجو نہ کوئی خالی لفافہ میری طرف، تم کو ہے مجھ سے جو بھی شکایت لکھا کرو. بھیجو نہ کوئی خالی لفافہ بھیجو نہ کوئی خالی لفافہ میری طرف، تم کو ہے مجھ سے جو بھی شکایت لکھا کرو. اور جو شعر فہم لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر یہ شعر، کیونکہ ان کو ہی یہ شعر زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور مقطع میں قافیہ کا تغیر ہوا ہے جو، مقطع میں قافیہ کا تغیر ہوا ہے جو، یوں بھی کبھی وقت ضرورت لکھا کرو. اور مقطع ہے. بہت شکریہ. اوروں سے راہ و رسم بڑھانا تو ٹھیک ہے، اوروں سے راہ و رسم بڑھانا تو ٹھیک ہے، ساگر کے نام بھی تو کوئی خط لکھا کرو. اوروں سے رسم و راہ بڑھانا تو ٹھیک ہے، ساگر کے نام بھی تو کوئی خط لکھا کرو. لکھنا اگر نہ آئے تو پھر مت لکھا کرو. اور بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک غزل اس طرح سنگ مت اٹھا رک جا، اس طرح سنگ مت اٹھا رک جا، ٹوٹ جائے گا آئینہ رک جا. اور عشق کی راہ پر قدم مت رکھ، عشق کی راہ پر قدم مت رکھ، سن میری بات دوستا رک جا. اور تیری یہ شعر بطور خاص، تیری ٹھوکر میں چاہے پتھر ہے، تیری ٹھوکر میں چاہے پتھر ہے، یار یہ تو ہے دل میرا رک جا. تیری ٹھوکر میں چاہے پتھر ہے، یار یہ تو ہے دل میرا رک جا. اور یہ محبت کا شہر ہے قاتل، یہ محبت کا شہر ہے قاتل، تو یہاں خون مت بہا رک جا. اور چھوڑ کر جا رہا ہے ساگر کو، چھوڑ کر جا رہا ہے ساگر کو، دیکھ اب اور مت رلا رک جا. چھوڑ کر جا رہا ہے ساگر. بہت بہت شکریہ. دیکھ اب اور مت رلا رک جا. اور ایک غزل کشمیری میں سنانا چاہوں گا آپ کو. جی بالکل. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی 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 بالکل، آپ سنائیں. یہ بڑی عجیب سی غزل ہے، میری پسندیدہ غزلوں میں سے. لوگ نار عقل میں، شعر مطلب سنیے گا ضرور سنیے. لوگ نار عقل میان تو سوری شعور دود، لوگ نار عقل میان تو سوری شعور دود، تن جلو زنت میون بدن کو ہی تور دود. اور بہت شکریہ. اور ہم رود شران واج یسل تھئی پہر دہت، پہر ہم بولتے ہیں جھوپڑی کو. ہم رود شران واج یسل تھئی پہر دہت، یم تیز ژاپ کرائی تہ سوئی پھیک مزور دود. ہم رود شران، بہت شکریہ. ہم رود شران واج یسل تھئی پہر دہت، یم تیز تاپ کرائی تہ سوئی پھیک مزور دود. اور نارس اندر یہ کس یقینس فلان گل،
نارس اندر یہ کش یقینس فلان گل آبس اندر میں ون تو یہ کم سند غرور دود. واہ کیا بات، ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نارس اندر یہ کش یقینس فلان گل. اور یہ قرآنی دو قصے بیان کیے میں نے، ان کی طرف تلمی باندھی ہے میں نے. یہی شعر، نارس اندر یہ کش یقینس فلان گل آبس اندر میں ون تو یہ کم سند غرور دود. اور خوشون یہ روئی چون تو ات اوس گت کران. خوشون چون روئی تو ات اوس گت کران. پوپر بنت یہ میون دلے نا صبور دود. اور نزدیک یس تو اوس علاوس تمس نہ پائی. نزدیک یس تو اوس علاوس، نزدیک یس تو اوس علاوس تمس نہ پائی. یس یس تماش گیر بہت اوس دور تود. نزدیک یس تو اوس علاوس تمس نہ پائی. یس یس تماش گیر بہت اوس دور دود. اور یت من سہ عکس حور میں تھایاو چھکرس. یت من سہ عکس حور میں تھایاو چھکرس. سوئی میون آن خان سپد چور چور دود. اور اس کا آخری شعر چھ مقطع. اور چھت گچھ یتھے یہ نار تو لوک لاگ نئی ون. چھت گچھ یتھے یہ نار تو لوک لاگ نئی ون. مجھ چون سرفراز دپاں بے قصور دود. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. چھت گچھ یتھے یہ نار، چھت گچھ یتھے یہ نار تو لوک لاگ نئی ون. مجھ چون سرفراز دپاں بے قصور دود. لوگ نار عقل میانہ تو سوری شعور دود. تم جلو زنت میون بدن کوہی طور دود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر، کیا خوب. شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اب کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیے آپ، بلا جھجک پوچھیے. جی سر، آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ٹائم کی قلت ہے، ورنہ آپ کا اور بھی کچھ سننے کو من چاہ رہا تھا. تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمیں یہ ایپیسوڈ ہی پہ ختم کرنا پڑے گا. جی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے جو بانی ہیں ان کا شکریہ، آپ کا شکریہ. آپ نے مجھ ناچیز کو، میرے دامن میں شعر و شاعری کے علاوہ کچھ اور اچیومنٹ نہیں ہے، بس یہی الفاظ استعمال کرتا ہوں. میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ دکھانے کے لیے، کچھ اور اچیومنٹ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہی یہ جو شعر و شاعری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو سر، تھینک یو. ویلکم.